ایسی ایسی بدعات آ گئی ہیں جو ایجاد کی جا رہی ہیں کہ جن کو دیکھ کر بدعت بھی شرما جاتی ہوگی، اس کو بھی شرم آتی ہوگی کہ بھائی میرا نام تو بدعت ہے لیکن یہ جو ہے یہ میرا نام نہیں۔ الرحمن الرحیم، سوال یہ ہے کہ کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں؟ اور بعض لوگ اسے شرک کہتے ہیں اور بدعت کہتے ہیں، تو یہ کیا جائز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھو، ہر انسان کو اور بلکہ ہر مسلمان کو حضور کے آنے کی خوشی ہونی چاہیے، اور جب حضور کا دن آئے 12 ربیع الاول کا تو ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی ہمیں دین ہمارے تک پہنچا اور ہمیں صراط مستقیم کا پتہ چلا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کا جس دن دنیا کے اندر ظہور ہوا تو مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لینے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پروگرام کرنے کی اللہ سب کو توفیق دے، اور یہ کام کرنا چاہیے اور جلسے بھی کرنے چاہیے اور حضور کی سیرت کے اندر جلوس بھی نکالنے چاہیے۔ تو دیکھو، آپ نے نام سنا ہوگا مولانا اسحاق احمد مدنی صاحب، فیصل آباد کے ایک مولانا صاحب ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی حضور کا میلاد منانا، حالانکہ وہ ہمارے مسلک کے یا وہ یعنی کسی فرقے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن آپ فرماتے تھے کہ بھائی جو لوگ حضور کی سیرت کے اندر جلسے کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، اگرچہ یہ بدعت ہے اور بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، لیکن جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ان کا یہ عمل اچھا ہے، اس لیے کہ بھائی ہر سال جب مسلمان اپنے نبی کی شان میں جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی عزت، آپ کی عظمت اور شان لوگوں کے دلوں کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی شان یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے اندر بری کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ لوگوں کو روک رہے ہو کہ بھائی نہ کرو؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے روکو نہیں۔ آپ نے آخر میں فرمایا کہ بھائی بروز قیامت اگر اللہ ان کو بلا لے اور ان کو سے کہے گا کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر سال یا ہر دن میرے نبی کی عزت کی بات کی، اللہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی عزت کرتا ہے، کتنی شان بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے اوپر خوش نہیں ہوگا، اللہ ان لوگوں کو بلائے گا اور کہے گا بھائی جاؤ تم جنت میں، اس وجہ سے کہ یہ میرے نبی سے محبت کرتے ہیں اور میرے نبی سے پیار کرتے رہے ہیں۔ تو اگر ان کے سامنے ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا تمہارے سامنے، تو تم کیا کرو گے اور کیا کر سکو گے؟ تو یاد رکھو، یہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر جلسے اور جلوس نکال رہے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو جتنی اس کی توفیق ہے اتنا حضور کی آمد پر خوش ہونا اور حضور کا میلاد سنانا اور پڑھنا اللہ سب کو نصیب کرے۔ اور اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ بھائی بڑی جلسہ ہو، بڑا جلوس ہو، لیکن یہ نہیں، جس کی جتنی توفیق ہے، اگر کوئی گھر ہے، غریب ہے، یتیم ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں، وہ کیا کرے؟ وہ گھر بیٹھ جائے، اپنے بچوں کے درمیان حضور کی سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لے، وہاں سے حضور کا کوئی قصہ سنائے، اپنے بچوں کو سنائے، اپنی بیوی کو سنائے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھے، حضور کے لیے دعا کرے اور آپ کی بارگاہ میں اس کے ثواب ہدیہ کرے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یہ میلاد ہے، حضور کی شان کو بیان کرنا حضور کا میلاد ہے۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر، اس دور میں جو آج کا یہ چل رہا ہے، اس کے اندر تقریباً ہر مسلک والا ہی حضور کی شان کے اوپر خوش ہے اور میلاد بھی منا رہا ہے، لیکن طریقہ مختلف ہے۔ کوئی سیرت النبی کا ٹائٹل لگا کر حضور کی ہی بات کر رہا ہے، کوئی ختم نبوت کانفرنس کرا کر حضور کی ہی بات کر رہا ہے، کوئی شان مصطفیٰ، کوئی شان قرآن، کوئی شان رسالت، اس طرح کی محفلیں سجا کر ذکر حضور کا ہی کر رہے ہیں سارے، ان کی شان اور ان کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر ہو۔ تو جب ہر سال مسلمان جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، یہ بہت اچھا عمل ہے، اس سے لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی عزت اور عظمت اور بڑھتی ہے اور مسلمانوں کے اندر اپنے نبی کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ اچھا عمل ہے، جو کر رہا ہے اس کو کرنا چاہیے، لیکن ایسی رسمیں اور ایسے رواج اور ایسی بدعات آ گئی ہیں جو ایجاد کی جا رہی ہیں کہ جن کو دیکھ کر بدعت بھی شرما جاتی ہوگی، اس کو بھی شرم آتی ہوگی کہ بھائی میرا نام تو بدعت ہے لیکن یہ جو ہے یہ میرا نام نہیں ہے۔ تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بھائی جلسے کے اندر اور جلوس کے اندر جوان ڈانس کر رہے ہیں، وہاں پر ڈھول اور باجے بھی ہیں، جوان آگے ڈانس کر رہے ہیں، پیچھے بینر ہے، اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لکھا ہے، قرآنی آیات بھی ہے، لیکن آگے جوان ڈانس کر رہے ہیں۔ تو یہ میلاد منانا، ایسا میلاد جائز بھی نہیں، نہ کسی کو اجازت ہے منانے کی، بلکہ اس کے بدلے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ عذاب ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ثواب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے گزشتہ سال ایک دیکھا تھا، اور مسجد کے بعد وہاں پر کنجریاں بھی ناچیں، جوان بھی ناچے، بوڑھے بھی ناچے، اور وہااں پر ڈھول ڈمکے کے ساتھ انہوں نے میلاد منایا۔ تو اس میلاد کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ایسا میلاد منانا بھی نہیں چاہیے اور منایا جا بھی نہیں سکتا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے ہم سے، بلکہ وہ ہم سے ناراض ہوں گے۔ اور اس کے بعد بھائی ایک اور دیکھا ہے کہ جس کے اندر ایک بزرگ ہے، وہ اپنے پورے جسم کے اوپر لائٹنگ لگا کر سجا کر
آگے ہیں جلوس کے اندر. تو ایسی جو چیزیں ہیں جو دین کے اندر داخل کر دی گئی ہیں جلوس کے اندر, جلسے کے اندر, اس سے جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں, جب وہ اعتراض کرتے ہیں, ان کا اعتراض درست ہوتا ہے, پھر ان کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے علماء ہیں, مولوی ہیں, کہ بھائی جو ان باتوں کے بھی گول مول آگے پیچھے گھما کر پتلی گلی سے ان کو نکال دیتے ہیں. لیکن یہ ایسے مسئلے ہیں کہ جو غلط ہیں, جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے, یہ اہل حق کا طریقہ ہے. لیکن ایسی چیزیں بھی ہیں, اور بلیوں کو سجا کر میلاد کے اندر لے آنا, اس جلوس کے اندر لانا, اس کے اوپر ٹائٹل لگا دینا کہ بھئی مدنی بلی, فلاں بلی, فلاں بلی. لیکن یہ چیزیں بھی ہیں, ان کو جلوس کے اندر نہ لایا جائے, یہ بالکل جائز نہیں ہے, یہ بالکل بدعت ہے, اس کو جلوس کے اندر بالکل نہیں لانا چاہیے. ایسی چیزیں منع بھی ہیں اور کرنی بھی نہیں چاہیے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بعد میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ڈرامے بنائے جاتے ہیں, پیچھے اس کے ایسی ایسی چیزیں, ایسے ایسے ساؤنڈ لگا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو انسان کام کر رہا ہوتا ہے, سیرت کا جلسہ کرا بھی رہا ہوتا ہے, تو اس کو بھی شرم آتی ہے اور وہ بھی اس کے اوپر شرمندہ ہوتا ہے, یار میرا کس لوگوں کے ساتھ, میرا کن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے کہ